لمن الغافلين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. یہ سورت سورہ یوسف ہے. قرآن الکریم کے 12ویں پارے میں ہے اور 13ویں پارے میں یہ سورت یوسف اللہ رب العالمین نے مکی زندگی میں نازل فرمائی. ہاں اس کی 4 آیت ہیں پوری سورت میں سے مدنی زندگی میں نازل ہوئی. اس سورت میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ کے قصے کو ذکر کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے. ایک یہ سورت ہے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور ایک سورہ طٰہٰ ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ ہے. قرآن الکریم میں اللہ رب العالمین جس انداز سے قصوں کو ذکر فرماتا ہے اس میں دنیا کے قصے کہانیوں کی طرح کوئی انداز نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کا انداز نصیحت کا عبرت کا ہوتا ہے. انسانوں کو حکمت کے طور پر سمجھانے کا ہوتا ہے. اس لیے قرآن الکریم میں بیان کیے جانے والے قصے صرف قصے اور کہانی کی حیثیت نہیں رکھتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن الکریم میں جتنے قصے بیان فرمائے ہیں ان قصوں میں انداز بھی دیکھ لیجیے. دنیا میں قصوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ترتیب باندھی جاتی ہے, ایک قافیہ بندی باندھی جاتی ہے. وہ اپنی کہانیوں کو, اپنی ناولوں کو اچھی بنانے کے لیے اس میں باتوں کو بنا کر پیش کرتے ہیں. قرآن الکریم میں ایسا نہیں ہوتا. قرآن الکریم میں بالکل صاف, نرم, حکمت اور عبرت کا انداز ہوتا ہے. اس صورت میں بھی اللہ رب العالمین نے پورا قصہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا بیان فرمایا ہے, لیکن اس انداز سے کہ ہر آیت سے, ہر بات سے ایک نصیحت ملتی ہے, ایک عبرت ملتی ہے, ایک حکمت کی بات پتہ چلتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن الکریم میں تمام قصوں کو بیان کرنے کا یہ انداز ذکر فرمایا ہے. یہ سورہ یوسف جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ پر اپنے ایک نبی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے, اور کسی صورت میں اس طریقے کا انداز ذکر نہیں کیا گیا. سارے نبیوں کے قصے, حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ اس پوری صورت میں ایک ہی جگہ پر اتارا گیا ہے. گویا اس کے ذریعے بھی اللہ رب العالمین نے جو تاریخ کو اور اتہاس کو بیان کرنے کا فن رکھتے ہیں, جو لوگ اتہاس کے بیان کرنے میں ایک مہارت رکھتے ہیں, ہسٹری میں جن لوگوں کو کمال حاصل ہوتا ہے, گویا اللہ رب العالمین نے اس قصے کو ایک ہی جگہ پر ایک ہی صورت میں بیان فرما کر ان لوگوں کی بھی اصلاح کر دی. اللہ نے اس قصے کو اس طریقے سے بیان فرمایا تاکہ ہسٹری, اتہاس اور تاریخ میں مہارت رکھنے والوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کسی بات کو بیان کرنا ہو تو اس انداز سے بیان کیا جائے. تمہاری طرح نہیں
کہ کسی کی تعریف کر دی تو اتنی کر دی، اتنی کر دی، کسی بات کو لمبا کر دیا تو اتنا لمبا کر دیا کہ کسی کو یاد بھی نہ رہے، کسی بات کو چھوٹا کر دیا تو اتنا چھوٹا کر دیا کہ کسی کو کوئی بات سمجھ میں ہی نہ آئے۔ اللہ نے گویا ہسٹری کی مہارت رکھنے والوں کو، اس فن کے جانکاروں کو، اس صورت کو ایک جگہ پر، اس صورت میں اس قصے کو ایک جگہ پر بیان کر کے یہ بات بتلا دی کہ اپنی بات کو اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ سمجھنے والوں اور سننے والوں کو اچھی طریقے سے سمجھ میں بھی آ جائیں اور ان کو اچھی طریقے سے یاد بھی ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قصے کو ایک ہی جگہ پر یہاں پر ذکر فرمایا۔ اس قصے کے نزول کی وجہ کیا ہے، سبب نزول جسے کہا جاتا ہے، اس سورت کے اتارے جانے کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود خاص طور پر مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے زیادہ تر مشرکین تھے۔ یہود کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ عربستان میں مکہ المکرمہ میں ایک نبی کی بعثت ہوئی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کو حسد آ گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ نبی تو ہمارے اندر سے ہونا چاہیے تھا، نبی مکہ میں کیوں آئے؟ اصل میں بات یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ جو یہود ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہود یوں سمجھتے تھے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہم ہیں، تو نبی ہم میں سے ہونا چاہیے، ان میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے وہ ہر وقت میں اس بات کا موقع ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کسی نہ کسی بات کے ذریعے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پھنسایا جائے، اور اسے اٹھ پٹانگ سوال مکہ والوں کو لکھ کر بھیجتے تھے کہ تمہارے اندر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان سے یہ سوال کرو نا، اگر وہ جواب دے دیں گے ٹھیک ہے، اگر وہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم اس بات کو پروپیگنڈا بنا دیں گے۔ اسی حسد کے ماتحت انہوں نے مکہ والوں کو یہ لکھ کر بھیجا کہ ذرا نبوت کے دعویٰ کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات پوچھو نا کہ فرعون اور موسیٰ کا قصہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کو لے کر مصر سے کیسے نکلے اور فرعون کیسے غارت ہوا، کیسے برباد ہوا، ان کا قصہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ذرا ان سے پوچھو نا کہ یہ بتائیں ہمیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تو مصر کے رہنے والے تھے، فلسطین کے رہنے والے تھے، ان کو مصر کیوں چھوڑنا پڑا؟ یہ پوچھو ذرا۔ ان کو یوں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم اور فرعون کا قصہ تو مشہور ہے، یہ قصہ مشہور نہیں ہے، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے اور ہم اس بات کو مدعا بنائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود نے یہ لکھ کر بھیجا، 3 سوالات لکھ کر بھیجے۔ ایک تو یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا جائے کہ ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے، پوچھا جائے کہ روح کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے، اور پوچھا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا ان سوالات کے ساتھ ساتھ کہ وہ کہف والوں کا قصہ کیا ہے، چند نوجوانوں کا قصہ کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسے سوالات کریں جو لوگوں میں مشہور نہیں ہیں، جن کے بارے میں لوگ واقف نہیں ہیں، اور یہ جواب نہ دے سکیں اور ہم لوگوں میں ان کے خلاف الٹی سیدھی باتیں چلانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو لوگ حق پر نہیں ہوتے
جو لوگ حق پر نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ پر ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے عجیب عجیب قسم کے سوالات بناتے ہیں۔ حق والوں کو سوال بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو حق ہی ہے۔ لیکن جو لوگ جھوٹ پر ہو، آپ دیکھنا دلیل کرنے میں بھی جو جھوٹا آدمی ہوگا نا، سوال پر سوال، سوال پر سوال، سوال پر سوال، ان کی یہ حق اور باطل کی پہچان ہے کہ باطل والے سوالات اعتراضات پیدا کرتے ہیں، حق والوں کو اعتراضات پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں مدینہ المنورہ میں تھا، وہاں ہمارے ساتھ بہت ساری فیملیاں تھیں، الحمدللہ انہوں نے سارے اعمال سیکھ کر اور پوچھ کر کیے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کے رہنے والے تھے، ساسروت کے، نبی پور کے، پالیچ کے، جہاں کے بھی رہنے والے تھے، سارے اعمال ساتھ رہ کر کیے۔ مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں ساری نمازیں الحمدللہ جماعت کے ساتھ مسجدوں میں ساتھ میں پڑھی ہم سب نے۔ تو ان کے ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ صحیح دین، سچا دین اگر کسی کو جاننا ہو، سچے اعمال اور حق کی پہچان اگر کسی کو کرنی ہو تو مدینہ المنورہ کے اور مکہ المکرمہ کے اعمال کو دیکھ لیں، وہاں باطل ہے ہی نہیں۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک باطل یہاں داخل نہیں ہوگا، اللہ انہیں حق پر رکھے گا، دجال اور دجالیت یہاں داخل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا۔ تو حق والوں کو اعتراضات کی ضرورت نہیں پڑتی، باطل پر جو ہوتے ہیں، جھوٹ پر جو ہوتے ہیں، انہیں ضرورت پڑتی ہے اعتراضات کرنے کی۔ وہ ہر ایک پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، تم تو ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ تو یہ یہود جو تھے مدینہ المنورہ کے، یہ پیارے آقا علیہ السلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے، آپ کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے اس قسم کے اٹ پٹانگ سوال لکھ کر بھیجا کرتے تھے۔ خود نہیں آتے تھے، خود چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور دوسروں کے ذریعے ایسے سوالات پیدا کرتے تھے تاکہ وہ جواب نہ دے سکے اور ہمیں موقع مل جائے۔ تو انہی اٹ پٹانگ سوالوں میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں سوال پوچھا کہ وہ مصر سے کیوں نکلے، ان کا قصہ کیا ہے، وہ اس طریقے سے اپنا ملک انہیں چھوڑنے کی ضرورت کیسے پڑی ہے، اپنا ملک چھوڑ کر یہاں آنے کی ضرورت کیسے پڑی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس سوال کے جواب میں یہ پوری سورت نازل فرما دی، سورہ یوسف، تاکہ ان کا بولنا ہی بند ہو جائے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے جیسے بائبل ہے، ان لوگوں کی کتاب ہے ترجمہ کی ہوئی، توریت کی ترجمہ کی ہوئی کتاب بائبل ہے، جن میں انہوں نے بہت زیادہ کچھ زیادتی کر دی ہے اور اپنی مطلب کی چیزوں کو نکال دیا ہے۔ تو اس میں بھی یہ قصہ موجود تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی تفصیل کے ساتھ اور اس انداز کے ساتھ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا کہ عیسائی اور یہودی باوجود یہ کہ وہ یوں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اصل نبیوں کے وارث ہیں اور ہم اس قصے کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اس قصے کو سن کر ماننے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ نے اس انداز میں اتنی تفصیل کے ساتھ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی قصے کو ذکر فرمایا۔ یہ اس کی وجہ تھی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن الکریم کی بہت ساری آیتیں، اس کی بہت ساری نصیحتیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی جاتی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں کوئی بہترین قصہ بیان فرمائیے۔ اس پر اللہ رب العالمین نے یہ قصہ نازل فرمایا جس میں فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ تم جو بہترین قصہ ہمارے نبی سے سننا چاہتے ہو، لو
اب جبریل امین کے ذریعے یہ قصہ نازل فرماتے ہیں. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے پرپوتے ہیں، پرپوترا چھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام ہیں. گویا کتنا اونچا خاندان ہے. کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم. حضرت یوسف علیہ السلام خود کریم، ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی کریم، ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی کریم، ان کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کریم. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پرپوتے ہیں. اس طریقے سے پیارے آقا علیہ السلام کا رشتہ بھی ایسا ہوا کہ آپ کے جو دادا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے جو بھائی تھے دادا بھائی، ان کے بیٹوں میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. پیارے آقا علیہ السلام سے بھی یہ رشتہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں ہمارے آقا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. یہ حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا نسب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور مل جاتا ہے. اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 24 مرتبہ ہے. پورے قرآن میں یہ قصہ ایک ہی مرتبہ یہاں پر ہے. اس کے علاوہ قرآن الکریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ 2 اور جگہ پر بھی ہے. سورہ غافر میں بھی ہے اور ایک اور سورت میں بھی ہے، لیکن وہ کسی ایک ضمن میں ہے، وہاں قصے کو بیان نہیں کیا گیا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام کا قصہ یہاں پر شروع کیا جا رہا ہے. الف لام را. قرآن الکریم کی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں کے شروع میں اس طریقے سے حروف لکھے جاتے ہیں جن حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جو الگ سے لکھے گئے ہیں. جیسے پہلی سورت سورہ بقرہ ہے، اس کے شروع میں لکھا گیا ہے الف لام میم. دوسری سورت کے شروع میں آل عمران کے شروع میں بھی لکھا گیا ہے الف لام میم. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے الف لام میم را. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے نون. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے صاد. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے قاف. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے کاف ہا یا عین صاد. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے طاسین. کسی سورت کے شروع میں لکھا گیا ہے طاسین میم. یہ سارے حروف مقطعات ہیں. اس سورت کے شروع میں ہے الف لام را. اس کا معنی اور مطلب، اس کا سب سے بڑا جواب یہ ہے. 2 بڑے جواب ہیں اور دیگر تفسیر بھی ہے جسے ہم آئندہ سنتے ہیں. اس کے 2 بڑے مطلب ہیں. نمبر 1 اس کا معنی اور مطلب، نمبر 1 اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے حبیب سرور کائنات رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کو بتایا ہے اور بس، اور کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا ہے. اس کے ذریعے اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جیسے عاشق و معشوق کے درمیان میں، حبیب اور محبوب کے درمیان میں کچھ اشارے ہوتے ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. یہ حروف مقطعات جیسے یہاں الف لام را ہے، یہ میرے اور میرے حبیب کے درمیان میں اشارے ہیں جس کا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. گویا پیارے آقا علیہ السلام کی محبوبیت کی انتہا کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کو کتنے پیارے تھے.
اس بات کی دلیل ہے. اس لیے ہمیں اس کے پیچھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول کی محبوبیت کی دلیل ہے, ان کے درمیان کے اشارے ہیں اور بس. ایک اور بات ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے کل بھی ہم نے سنا کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان کے اوپر بڑا فخر تھا. اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات میں جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس میں اللہ نے 14 حروف استعمال کیے ہیں, اور حروف تہجی کتنے ہیں؟ 28 ہیں. تختی جنہیں آپ نے کہی ہیں تو تختی کے کل حروف 28 ہیں. 28 میں سے آدھے حروف اللہ نے حروف مقطعات میں بیان فرمائے, اور آدھے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان فخر کرنے والوں کو چیلنج کر دیا کہ تمہیں بڑا فخر ہے نا, لو میں نے تو آدھے حروف کو حروف مقطعات میں بیان کر دیا, تمہارا ایک کام تو یہ ہے کہ تم کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی زبان کے اوپر, تو اس کا معنی بتلا کے دکھلا دو. یا یہ کہ تم کو بڑا گھمنڈ ہے اپنی زبان کے اوپر, تو باقی جو 14 حروف بچے ہیں ان سے میرے کلام جیسا کوئی کلام بنا کر دکھا دو. اللہ نے ان کی بولتی بند کر دی گویا. تو یہ دو بڑے مطلب ہیں. اس کے علاوہ مفسرین نے اور بہت ساری وجوہات حروف مقطعات کے لکھی ہیں. اللہ رب العالمین نے بعض لوگوں پر ان باتوں کو کھولا بھی ہو, یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. جیسے بعض مفسرین نے لکھا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہاں الف لام را ہے, گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ انا اللہ ارا, انا اللہ ارا, الف سے انا, لام سے اللہ اور را سے ارا, میں وہ اللہ ہوں جو ہر چیز کو دیکھتا ہوں. یہاں اس قصے میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے کس قسم کے ذریعے, کس طریقے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی نصرت اور حفاظت فرمائی. وہ اللہ ہی بتلانا چاہتا ہے انا اللہ ارا. اے مسلمانوں, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام ہر قسم کے حالات میں ڈٹے رہے, میں ان کو دیکھتا رہا اور پھر میں نے ان کو کامیابی کی منزل تک پہنچایا. اے مسلمانوں, اے مومنوں, اسی طریقے سے تم بھی دین حق کے اوپر ڈٹے رہو, میں بھی تمہیں کامیابی کی منزل تک پہنچاؤں گا. انا اللہ ارا, میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں, حق اور باطل میرے سامنے ہے. ایک اور مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ الف سے انا, را سے الف سے انا, لا سے لام سے لی, لی کا ترجمہ عرب میں ہوتا ہے میرے لیے, تو انا سے میں, لی میرے لیے, اور را سے ربوبیت. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری ربوبیت میرے لیے ہے. وہ اللہ رب العالمین نے یہ سورہ یوسف میں ربوبیت یعنی تربیت اور پرورش کے ایک انداز کو ذکر فرمایا کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر بچپنے میں حالات آئے, ہم نے ان کی کیسی پرورش کی. بڑے ہوئے حالات آئے, ہم نے ان کی کیسی پرورش کی. بادشاہ بنے, حالات آئے, ہم نے ان کی کیسی پرورش کی. ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام بوڑھے ہیں, حالات آئے, ہم نے ان کی کیسی پرورش کی. وہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ساری ربوبیت میرے لیے ہے. جس طریقے سے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام, ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کی پرورش فرمائی, ان کو ہر موڑ پر راستہ دکھایا, اسی طریقے سے یہ لوگوں تمہیں بھی اپنی اولاد کی پرورش کی اور ان کی صحیح تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اصل ربوبیت, اصل تربیت یہ میرے لیے ہے, اس کا پیدا کرنے والا میں ہوں, لیکن اسے سیکھ کر تمہیں بھی اپنے گھر والوں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. یہ ایک اشارہ ہے الف لام را کے اندر کہ جس طریقے سے اللہ تربیت کرتا ہے اسے سیکھ کر ہمیں بھی اپنے گھر والوں کی تربیت کی فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین,
یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، تلک آیات، یہ آیتیں ہیں، یعنی یہ جو سورت بیان کی جا رہی ہے، یا یہ جو پورا قرآن الکریم ہے، یہ کتاب مبین ہے۔ اسے مبین اس لیے کہا جاتا ہے، کھول کر بیان کرنے والا، صاف صاف ہر بات کو بیان کرنے والا، ہر چیز کو بالکل واضح طور پر، کھلے طور پر سمجھ میں آ جائے اس طریقے سے بیان کرنے والا، اسے کتاب مبین کہتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مبین، اس کے ذریعے حلال اور حرام واضح ہوتا ہے، حلال اور حرام کا بیان معلوم ہوتا ہے، اس کے ذریعے احکام کا پتہ چلتا ہے، اس لیے اسے کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں انسانوں کے عمل کے لیے ہر مسئلے کو اللہ رب العالمین نے بالکل آسان اور صاف انداز میں بیان فرمایا ہے، اس لیے قرآن الکریم کو کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دراصل میں یہ یہود کے سوال کے اوپر متنبہ کرنا مقصود ہے کہ تم نے جو میرے نبی سے سوال کیے ہیں، دیکھو اس کے جواب میں ہم نے کتنا واضح اور صاف جواب تمہیں دیا ہے کہ اگر تم صحیح عقل رکھتے ہو تو تمہارے دلوں میں یہ بات اتر جائے۔ تو یہود کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اس طریقے سے ہم نے واضح طور پر، مبین طور پر، کھلے طور پر جواب تمہارے سوال کا دیا ہے کہ تم حقانیت کو تسلیم کرنے پر، حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو جاؤ۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن الکریم میں ہر شعبۂ زندگی، ہر شعبۂ زندگی کے مسئلے کے لیے، زندگی میں انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے ہر راستے کو درمیانی معتدل طور پر صاف صاف بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کتاب کو کتاب مبین کہا جاتا ہے کہ تم اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہو بالکل اچھی اور صاف ستھری، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل درمیانی راستہ اس قرآن الکریم میں اتارا ہے، صاف صاف راستہ اس قرآن الکریم میں اتارا ہے، اس لیے اس کتاب کو کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا اتارا ہے۔ چونکہ سوال کرنے والے عربی تھے تو ان کو جواب بھی اسی زبان میں دینا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری زبان میں ہم نے عربی میں اس جواب کو اتارا ہے تاکہ اچھی طریقے سے تمہاری سمجھ میں آ جائے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اے عرب کے لوگوں، سب سے بڑی فصیح زبان، سب سے بڑی شوکت رکھنے والی زبان میں ہم نے تمہارے سوال کا جواب اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، سمجھ کر اس پر عمل کرو، عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سمجھانے والے ہو جاؤ۔ ہم نے تمہاری زبان میں جو سب سے عمدہ زبان ہے عربی زبان، اس میں اس قرآن کو اتارا ہے۔ عربی زبان یہ زبانوں میں سب سے عمدہ زبان ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو عربی زبان میں اتارنے کی وجہ یہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں میری زبان بھی عربی ہے، مجھے پسند ہے عربی، اللہ کو عربی پسند ہے۔ نمبر 2، قرآن بھی عربی ہے۔ نمبر 3، جنت کے اندر جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ یہ وجہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں اتارا کیونکہ یہ اللہ کی سب سے پسندیدہ زبان ہے۔ یہی وجہ ہے بعض محدثین، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں عربی زبان کو سکھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں ان سبجیکٹ میں عربی سبجیکٹ بھی ہوتا ہے،
اختیاری سبجیکٹ ہوتا ہے، آپ کی پسند کا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے اصل مذہب کی زبان سے واقفیت رکھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی اپنے مذہب سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس لیے آج ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو دنیا دار الگ الگ زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنی زبان کے اوپر جوڑ دے رہے ہیں۔ ہندی والے، سنسکرت والے اپنی اپنی زبانوں کے اوپر جوڑ دے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سلوگن ہے، ہماری جو بکس ہیں یہ اس زبان میں ہے، تو اس کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے مومنوں کو اپنے دین اور دینی شعار کی بقا کے لیے، مومنوں کو اپنے دین اور دینی شعار کی بقا کے لیے عربیت کے اوپر واقفیت پیدا کرنی چاہیے، عربیت میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ آسان زبان ہے، اللہ نے اس سے آسان زبان کوئی نہیں بنائی، بہت آسان زبان ہے سیکھنے والوں کے لیے۔ جس نے عربی پڑھا نہیں ہے، اگر وہ کچھ مہینے عربستان میں ٹھہر جائے اس کو عربی زبان آ جاتی ہے، وہ عربی بولنے لگتا ہے، بلکہ عربی جاننے والوں سے زیادہ اچھی عربی بولنے لگتا ہے۔ تو آسان سی زبان ہے، انسانوں کو اپنی زبان سے محبت کرنی چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، محدثین علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں لکھا ہے اس آیت کریمہ کے ماتحت کہ انزل اشرف الکتب باشرف اللغات، اللہ تعالیٰ نے سب سے مشرف کتاب کو سب سے مشرف زبان میں اتارا ہے، سب سے باعزت کتاب قرآن الکریم کو سب سے باعزت زبان عربی میں اتارا ہے۔ علی اشرف الرسل، سب سے اشرف رسول پر اتارا ہے۔ بسفارت اشرف الملائکہ، سب سے اشرف فرشتے یعنی جبریل کے ذریعے اتارا ہے۔ وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض، اللہ تعالیٰ نے زمینوں میں سب سے اشرف ٹکڑے کے اوپر یعنی مکۃ المکرمہ میں اسے نازل فرمایا ہے۔ وابتداء انزالہ فی اشرف شہور السنہ وہو رمضان، اور اس کے نزول کی شروعات اللہ رب العالمین نے مہینوں میں سب سے اشرف مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں فرمائی ہے۔ فکمل من کل وجوہ، سو تمام طریقوں سے یہ کلام اور یہ زبان مکمل ہے۔ سب سے اشرف زبان میں، سب سے اشرف نبی کے اوپر، سب سے اشرف فرشتے کے ذریعے، سب سے اشرف جگہ کے اوپر، سب سے اشرف زبان میں اللہ رب العالمین نے سب سے اشرف مہینے رمضان میں اس کتاب کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تم عربی جاننے والے، تمہارا یہ کلام بھی عربی ہے، اس لیے لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھنے والے بنو، تم سمجھو۔ سب سے پہلے مخاطب اے عرب کے لوگوں تم ہو، اٹھ پٹنگ سوال مت کرو، ادھر ادھر کے سوال مت کرو، اعتراضات میں مت پھنسو۔ اللہ نے تو صاف زبان میں، تمہاری زبان میں، سب سے اچھی زبان میں یہ قرآن اتارا ہے، لعلکم تعقلون، اس کو سمجھو۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو جدا نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے دین کو سمجھنے کے لیے عقل کو بیان فرمایا، لعلکم تعقلون، کہ صحیح عقل کے ذریعے اگر تم اس کو پڑھو گے تو تمہیں دین ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ دین ایسا نہیں ہے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو اپنی عقلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دو تبھی تمہیں دین سمجھ میں آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عقل سلیم کے ذریعے صحیح عقل رکھنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہترین زبان میں، تمہاری اپنی زبان میں اتارا ہوا قرآن ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو، اور تمہارے ذریعے ہم پوری دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پوری دنیا والوں کو سمجھاؤ۔ جو بھی صحیح عقل سے، صحیح ارادے کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتا ہے وہ ہدایت ضرور پاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد، ان کا نام سنا ہوگا، بھلے وہ کسی اور
فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ تو بہت بڑے پڑھے لکھے تھے، سائنس اور ڈاکٹری کی ہوئی ہیں، عالم نہیں تھے، وہ عالم کی سند بھی نہیں تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب حالات، پہلے ہمارے ہندوستان ہی کے پنجاب کے علاقے میں رہتے تھے، پھر جب ہمارے ملک کا بٹوارا ہوا تو پھر وہ ہمارے پڑوسی ملک میں چلے گئے۔ اس وقت میں جب فسادات ہوئے تھے، اس وقت کی وہ بات لکھتے ہیں کہ فسادات کے موقع کے اوپر جبکہ ہمیں چھپ چھپ کر رہنا پڑتا تھا اور ہمیں اپنی حفاظت کا انتظام کرنا پڑتا تھا، سارے نوجوانوں کو ہم اپنی اور دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ان فسادات کے موقع کے اوپر تیار رکھتے تھے، تو کوئی اور کام ہوتا نہیں تھا، باہر تو نکل نہیں سکتے تھے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ قرآن الکریم کا مطالعہ کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے قرآن سے مجھ کو محبت ہوئی، سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے میں قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہوا، سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے قرآن کی تفسیر کے سمجھنے کا شوق میرے دل میں پیدا ہوا، وہ یہ تھی کہ میں نے اور میرے بھائی نے ان فسادات کے دنوں میں بیٹھ کر سب سے پہلے سورہ یوسف کی تفسیر کو پڑھا۔ لعلکم تعقلون، یہ وہ سورت ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کے 3 بڑے علماء تھے، ایک ابن عمی، ایک عبداللہ ابن سلام اور ایک ابو عتبہ یمانی۔ ابن عمی، عبداللہ ابن سلام اور ابو عتبہ یمانی، یہ یہود کے 3 بڑے عالم تھے اور عربی زبان کے بہت بڑے ماہر تھے۔ ان تینوں نے سورہ یوسف کی تفسیر کو پڑھا۔ جب انہوں نے سورہ یوسف کو پڑھا، یہ تینوں کے تینوں ایک کلمہ پڑھنے کے اوپر مجبور ہو گئے، کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ لعلکم تعقلون، عقل سلیم رکھنے والے، صحیح عقل رکھنے والے اگر اس کتاب کو پڑھیں گے تو وہ ہدایت یافتہ ضرور ہوں گے۔ لعلکم تعقلون، صحیح عقل کے ساتھ قرآن الکریم کا مطالعہ کیا جائے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عقل میں فساد ہوتا ہے، جن کی عقل میں بگاڑ ہوتا ہے، تو عقل میں جب بگاڑ ہوتا ہے نا تو وہ لوگ اپنی مراد کی باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ جن کی عقل میں بگاڑ ہوتا ہے وہ لوگ قرآن اور حدیث سے اپنی مراد اور اپنی مطلب کو ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ ہدایت نہیں پاتے۔ جن کی عقلیں صحیح ہوتی ہیں، جن کی عقلوں میں طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ اپنی ضد پر نہیں اڑتے، طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر ضرور ہدایت پاتا ہے۔ جیسے یہ یہود کے علماء اور کئی قصے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا، قرآن کو پڑھا اور وہ اسلام کو ماننے والے ہو گئے۔ لعلکم تعقلون، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے سامنے ایک بہترین قصہ بیان فرماتے ہیں۔ قصے یوسف کو اللہ رب العالمین نے احسن قصص سے ذکر فرمایا ہے، بہترین قصے سے ذکر فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ بہترین انداز اور اس میں حکمت کی باتوں کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ جسے سن کر، جسے پڑھ کر لوگوں کے دل ماننے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، اس لیے اس قصے کو احسن قصص کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت اتنی بہترین سورت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو وہ سورہ یوسف اور سورہ مریم کی مزے لے لے کر تلاوت کریں گے۔ اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، احسن القصص اسے اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت کا انداز کچھ اس طریقے سے ہے
کہ جنتی لوگ جنت میں سورہ یوسف اور سورہ مریم کو مزے لے لے کر پڑھیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویسے تو اللہ رب العالمین نے پورے قرآن الکریم میں کئی جگہوں کے اوپر کئی مضمون ذکر فرمائے ہیں، کئی باتیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن اس صورت میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی باتوں کو ایک جگہ پر عمدہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں دینی امور بھی ہیں، اس صورت میں دنیاوی امور بھی ہیں۔ جہاں اس صورت میں اللہ کے ماننے کے اوپر تعلیم ہے، وہاں اس صورت پر انسانوں کی دنیا بنانے کی تعلیم بھی ہے۔ جہاں اس صورت میں ایک سیرت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس طریقے سے ایک سوانح اور ایک تاریخ کو بھی بیان کیا گیا ہے، ایک ہسٹری کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں سیاست اور حکومت کیسے کی جائے اس کے انداز کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ الگ الگ منترالیوں کو کس طریقے سے سنبھالا جائے اللہ رب العالمین نے اسے بھی اس صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کی معاشی خوشحالی کس طریقے سے آئے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ انسانوں کے گزارے کے لیے انسانوں کو کس طریقے سے تدبیریں کرنی چاہیے، کس طریقے سے پلاننگ کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین نے اسے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے زہد اور تقوی پرہیزگاری کو ذکر فرمایا ہے، انبیاء اور صالحین کا تذکرہ ذکر فرمایا ہے، ملائکہ اور پرندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے چوپایوں اور شیاطین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے بادشاہوں کا ذکر فرمایا ہے، عالموں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں جاہلوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے غریبی کو بھی ذکر فرمایا ہے، امیری کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے عزت اور ذلت کے معیار کو ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے صبر اور استقامت کے فوائد کو ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مکاروں اور فریب اور دھوکہ دینے والوں کی مکاریوں اور ان کے فریب اور ان کے دھوکے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے نیکوکاروں کی نیکوکاری اور ان کی نیکیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والے انعامات کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ سارے مضامین اللہ رب العالمین نے جو پورے قرآن میں الگ الگ جگہ پر ہیں اس ایک سورت میں ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اس لیے اس سورت کو احسن قصص کہا جاتا ہے کہ اس ایک قصے میں اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو بیان فرما دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے بہترین اخلاق کا سبق دیا ہے۔ آگے ہم تفسیر میں سنیں گے کہ انسانوں کو کس اخلاق سے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، بہترین اخلاق کا سبق دیا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کو احسن قصص کہا جاتا ہے۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ یہ احسن قصص بہترین قصہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان فرمایا ہے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن الکریم وحی بھیجا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حالانکہ آپ تو اس سے پہلے اس قصے سے بے خبر تھے۔ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے جو کسی کے ذوق سے کسی نے سیکھ لیا ہو یا کسی ہسٹری پڑھنے والے نے آپ کو سکھا دیا ہو، نہیں، یہ وحی کے ذریعے آپ کے اوپر اتارا گیا قرآن ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کسی دنیاوی مورخ اور اتہاس کے لکھنے والے کا سکھایا ہوا نہیں ہے، گویا اس میں یہود کو تنبیہ کی گئی ہے اس بات پر کہ تم نے آزمائش کے لیے میرے نبی سے سوال کیا، تم نے الجھانے کے لیے میرے نبی سے سوال کیا کہ ہم تو تھوڑا کچھ جانتے ہیں لیکن ان کو کہاں پتا، تم نے آزمائش کے لیے الجھانے کے لیے میرے نبی سے سوال کیا۔ دیکھو
جو نبی اس قصے سے اس سے پہلے واقف نہیں تھے، ہم نے وحی کے ذریعے اس نبی کو پورا قصہ اس طریقے سے بیان فرما دیا جس سے تم بھی واقف نہیں ہو۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ جانتے نہیں تھے، وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ایک قصہ آپ کو بتلایا ہے تاکہ یہ یہود اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ قرآن حق ہے اور قرآنی پیغام یہ حقانیت کی دلیل ہے، اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قصہ کیسے شروع ہوا؟ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ یہ قصہ یہاں سے شروع ہوا۔ وہ کیا خواب دیکھا؟ ابا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کہا اور کیوں کہا، اس کا جواب اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا الہ العالمین، یا ذا القوة المتین، یا ذا الجلال والإکرام، یا خالق الشمس والقمر المنیر، یا بدیع السماوات والأرض، یا ذا الجلال والإکرام والعزة التي لا ترام، یا حسیب یا حسیب یا حسیب، یا کفیل یا کفیل یا کفیل، یا وکیل یا وکیل یا وکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، یا نصیر یا نصیر یا نصیر، یا ربنا لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ الہ العالمین، ہماری جانوں کے اوپر یہ ظلم ہے کہ ہم نے تیری دی ہوئی اس جانوں کو اور ان اجسام کو تیرے خلاف تیرے گناہوں میں پھنسا رکھا ہے۔ مولا کریم، گناہوں کی مشغولیت کی وجہ سے، دنیا کے محبت کے پردے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر ایک اندھیرا سا چھایا ہوا ہے۔ الہ العالمین، ہمارے دلوں پر پڑے ہوئے اس دنیا کی محبت، گناہوں اور خواہشات کے پردے کو ہٹا دیجئے۔ الہ العالمین، ہمارے قلوب کو قرآن الکریم کی نورانیت سے منور فرما دیجئے۔ مولا کریم، پوری امت مسلمہ کے قلوب کو قرآن الکریم کی نورانیت سے منور فرما دیجئے۔ الہ العالمین، قرآن الکریم کی ہدایات کو پورے عالم میں عام اور تام فرمائیے۔ الہ العالمین، تمام لوگوں کے قلوب میں وہ صلاحیت جو تو نے پیدائش کے وقت میں پیدا فرما دی ہے، جن کے اوپر دنیاوی پردہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیجئے اور قرآن الکریم کی تعلیمات سے ہر ایک کو بہراور فرمائیے۔ الہ العالمین، ہماری اور پوری امت مسلمہ کی، ہمارے عالم کے تمام مسلمان مرحومین کی خوب خوب مغفرت فرمائیے۔ الہ العالمین، یہود پہلے سے مکر کرتے چلے آ رہے ہیں اور باقی دشمنان ان کا ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ مولا کریم، تمام نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہ سلوک کیا ہے۔ نبی آخر الزمان سرور کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان یہود نے ایسے مکر کا اور دھوکے کا، پروپیگنڈے کا، جھوٹ کے پھیلانے کا ثبوت کیا ہے۔ الہ العالمین، ان کے مکر اور فریب سے جیسا کہ تو نے اپنے نبیوں کی حفاظت فرمائی، مولا کریم ہماری حفاظت فرما۔ ایسا ہی مکر اور فریب یہ آج تیرے نام لیوا تیرے مومن بندوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ وہ ایسے ہی دھوکے کا سلوک کر رہے ہیں۔ مولا کریم، یہود کی چال بازیوں سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے ہماری اور پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ خاصتاً یا رب العالمین،
فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم تیری نصرت کے دروازے ان کے اوپر کھول دے، تیری مدد کے دروازے ان کے اوپر کھول دے۔ غیبی لشکروں کے ذریعے رب کریم ان کی نصرت فرما۔ الہ العالمین بیچارے روزے کے افطار کے لیے، سحر کے کھانے کے لیے، تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، مولا کریم تیرے فرائض کی ادائیگی کے لیے رب کریم وہ کھانے کو اور ایک چھٹ کے سائے کو ترس رہے ہیں۔ مولا کریم تو ان کے اوپر خوب نصرت کا معاملہ فرما۔ رب کریم نصرت کے دروازے ان کے اوپر کھول دے۔ الہ العالمین ان کے بچوں کی، ان کے بڑے بڑوں کی، ان کی ماں بیٹیوں کی، ماں بہنوں کی خوب حفاظت فرما۔ ہماری ماں اور بہنوں کی، عالم کے تمام مسلمانوں کی خوب حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے عالم کے تمام مسلمانوں کے مال میں، جان میں، عزت اور آبرو میں خوب برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے گھروں میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری دکانوں میں، ہماری تجارتوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ملازمتوں میں خوب برکتیں عطا فرما۔ محتاجگی سے اور فقر سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین دنیا اور آخرت کی فضیحت، دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلتی سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ رب کریم مسلمانوں کے درمیان میں آپس میں جوڑ پیدا فرما، آپس میں اتحاد پیدا فرما، آپس میں اتفاق پیدا فرما۔ آپسی جھگڑوں سے، آپسی اختلافات سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔